الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم یہ ہماری سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی، ٹھیک؟ تو اب ہم سورہ کہف سے شروع کر رہے ہیں، اور جو بقیہ حصہ رہ چکا ہے انشاءاللہ ہم اس حصے کو پورا کرنے کے بعد ہم اینڈ میں دوبارہ اس کو بنی اسرائیل کا جو حصہ رہ گیا اس کو دوہرا لیں گے۔ ہم سورہ کہف سے شروع کرنا ہے۔ الکہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ پہاڑ کے اندر جو غار ہوتا ہے اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں۔ تو اصحاب الکہف کا مطلب کیا ہوا؟ غار والے۔ چونکہ اس کے اندر اصحاب الکہف کا قصہ ہے اس لیے سورہ کا نام کہف ہے۔ دو اعتبار سے اس کی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو حفظ کیا، پڑھا اسے، وہ کس فتنے سے محفوظ ہوگا؟ فتنہ دجال سے۔ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے؟ جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک ایک خاص نور اسے عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک؟ اس کے علاوہ اس سورت کی تلاوت سے اللہ رب العزت سکینت نازل فرماتا ہے، جیسا کہ ایک صحابی کا قصہ ہے۔ وہ صحابی جو ہے سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا وہ بندھا ہوا تھا۔ جب سورہ کہف کی تلاوت شروع کی انہوں نے تو وہ اچھلنے لگ گیا، بدکنے لگ گیا، روکتے تو رک جاتا، تلاوت کرتے دوبارہ وہی معاملہ ہوتا۔ بالآخر تلاوت بند کر کے جب دیکھا ایک روشنی سی آسمان کی طرف واپس جا رہی تھی، اللہ کے رسول سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا تلک السکینۃ نزلت للقرآن، یہ وہ سکینت تھی، یہ وہ اطمینان تھا، یہ وہ سرور تھا، یہ وہ ایک رحمت تھی جو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ تو یہ سکینت مطلق قرآن کے لیے بھی ہے، سورہ کہف کے لیے خصوصی طور پر ذکر ہے اس لیے۔ تو یہ 3 طرح کی فضیلتیں ہو گئیں: فتنہ دجال سے حفاظت، نور کا ملنا اور سکینت کا حاصل ہونا۔ حسن درجے کی ہے، بعض نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس فضیلت سے اس کو آپ وہ محروم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کم از کم ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ ہونی چاہیے۔ اچھا، پہلے والی 10 آیات بھی اس کا اسلوب بھی بڑا سہل ہے، آخری 10 آیات کا بھی اسلوب بڑا سہل ہے، اور ان میں کچھ ایسے فتنوں کا ذکر ہے، اگر بندہ ان فتنوں سے محفوظ ہو گیا تو دجال کے فتنے سے حفاظت بلاولا ہوگی اس کی۔ تو عمومی طور پر ہماری تلاوت میں یہ صورت رہتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اس میں جو قصے ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ زیادہ ہم ٹائم نہیں لیں گے، ہم جلدی پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ، جہاں ضرورت ہوگی ہم کھول کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے وہ انشاءاللہ چونکہ آگے ذکر خود قرآن میں آ رہا ہے تو ہم وہاں کچھ تفصیل بیان کر دیں گے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، انزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر اتارا، الکتاب، قرآن مجید کو، ولم یجعل لہ،
اور نہیں رکھی اس نے لہو ای فیہ اس کتاب میں عوجن کوئی کسر، کوئی کجی، کوئی کسر اور کوئی کجی نہیں رکھی اس نے. اس میں ہر لفظ کی بڑی کھول کر ہم وضاحت کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. صرف بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے. اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ شکر ہے. اللہ کی تعریف کا سب سے خوبصورت جملہ ہے. اللہ کی بڑائی کے لیے اللہ اکبر، تنزیہ کے لیے سبحان اللہ، اللہ کی تحمید کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بڑی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ کتاب کا نزول. اور کتاب کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا جو وصف بیان کیا وہ کیا ہے؟ عبد. تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ بھی ایک آپ کی شان ہے. عبداللہ و رسول. اور عبد سے ہی ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. الکتاب میں جو الف لام ہے، الحمد میں بھی الف لام ہے اور الکتاب میں بھی الف لام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہیں دونوں معرفہ کے، لیکن الف لام کی آپ نے کس میں پڑھی ہیں؟ جو اپنا معنی دیتے ہیں. تو جو الحمد میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے. الاستغراقی. استغراق کا مطلب ہوتا ہے جنس کے تمام افراد کو سمیٹنے والا الف لام. تو الحمد کا معنی کیا ہوگا؟ حمد کی ہر جنس، ہر قسم، ہر فرد للہ، اللہ کے لیے. جو حمد ہو سکتی ہے اس کا حقدار صرف اللہ ہے. اور الکتاب میں جو الف لام ہے وہ الاستغراق کا نہیں ہے، وہ العہد خارجی ہے. یعنی وہ خاص کتاب جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. اور ذہن میں کیا آئی ہے؟ جی قرآن. وہ کیسے آ گئی؟ انزل علی عبدہ کے ذریعے. عہد خارجی وہ جو خارج میں متعین ہو جائے، جو خارج میں فکس ہو جائے، اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں. پھر آگے کتاب ہی کے تعلق سے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کوئی کجروی نہیں رکھی. عوج. عوج کہتے ہیں وہ چیز جس میں ٹیڑھا پن ہو. یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بالکل ایسا بنایا، ایسا رکھا، ایسا نازل فرمایا جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے. قیمن. یہ کتاب کی صفات بیان ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ ولم یجعل لہ عوجا اور قیمن یہ حال ہے اس سے. قیمن منصوب اس لیے کہ حال ہے، یہ حال کونی ہی قیمن. قیمن کا معنی کیا ہے؟ اس حال میں کہ وہ کتاب ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل سیدھی ہے. اللہ نے اس کتاب کو کیا رکھا ہے؟ سیدھا. اللہ نے اس کتاب کو سیدھا رکھا ہے. اب سیدھا رکھنے کا معنی دو اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ راہ دکھانے میں کتاب بالکل اپنی نظیر آپ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دوسرا اللہ نے اس کتاب کے اندر دینی و دنیاوی ساری مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی سے بنایا ہے. اس نے اپنے ماننے والوں کی دنیا کی مسالے کی بھی حفاظت کی ہے اور دین کی بھی حفاظت فرمائی ہے. دین اور دنیا کی ساری مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے یہ. پہلا معنی تو یہ ہے نا کہ سیدھی راہ والی ہے یہ، یعنی اس میں سیدھا راہ اگر کسی کو تلاش کرنا ہے نا، سیدھا راہ، تو یہ کتاب قیم ہے، ٹھیک ٹھاک راہ دکھانے والی ہے یہ. اور دوسرا دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی لحاظ اور رعایت رکھنے والی کتاب ہے. لیُنذِرَ، یہاں سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول کا مقصد ذکر کیا ہے. وجہ کتاب کو کیوں اتارا ہے؟ لیُنذِرَ، جی تاکہ وہ ڈرائے. اس کتاب کے ذریعے
باسن شدیدن، سخت سزا سے، من لدنہ، اپنی طرف سے، اللہ کی جانب سے سخت سزا اللہ اس سے ڈرانا چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے. اس لیے کتاب کو کیا کہا؟ ہدی و بشرا. یہ کتاب ہادی بھی ہے اور یہ کتاب بشرا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، نذیر بھی ہے. وَيُبَشِّرَ، اور وہ خوشخبری دے دے اس کتاب کے ذریعے کس کو؟ المؤمنین، اہل ایمان کو. مومنین کون ہے؟ اب آگے اس کی صفت ہے الذین یعملون الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بہترین اجر ہے، بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے. تو اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ ینذرا یبشرا، ان دونوں پر اعرابی حالت میں نصب آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، لینذرا ویبشرا، یہ لام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام کیا کہتے ہیں اس کو، تعلیلیہ، وہی ہے لام کیا. تو یہ لام کیا کے بعد المقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے. قرآن کریم کا اسلوب آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا، جہاں اللہ کسی چیز سے ڈرا رہا ہے تو وہاں خوشخبری بھی ہے تاکہ توازن برقرار رہے. کہیں ایسا نہ ہو ڈرانے سے بندہ زیادہ خوفزدہ ہو جائے اور کہیں زیادہ خوشخبریاں سنا کر بندہ ایسا نہ کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، اور اعتدال میں جہاں بشارت ہے وہاں نظارت بھی ہے، جہاں نذیر کا پہلو وہاں بشیر کا پہلو بھی ہے. ماکثین فیہ ابدا، ٹھہریں گے وہ اس جنت میں، اس مقام پر جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا رکھا ہے، ابدن، ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ماکث ینقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، ٹھہرنا. تو ماکثین، یہ کون سا اسم ہے؟ ماکثین، جی کون سے؟ اچھا، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ماکثون، ماکث سے اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے. ماکثین یہ جو ہے حال ہے، اس وجہ سے نسبی حالت ہے یہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ ڈرائے. یہاں پر بھی یہ بھی عطف ہے اسی پر. کس پر عطف ہے؟ واو عطفہ ہے، وہ پہلے لینذرا پر عطف ہے اس کا بھی. تاکہ وہ ڈرائے الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے قالو، کہا، اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کی اولاد ہے. صرف اس آیت کے اس ٹکڑے نے 3 فرق کا رد کر دیا ہے. کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد کے قائل تھے؟ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ. یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عزیر ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا تھا مسیح ابن اللہ. اور مشرکین نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بنات کہا تھا. اور آج کے مشرکین کا بھی رد ہے، وہ نبی علیہ السلام کو نور اللہ کہتے ہیں. نور من نور اللہ، الفاظ الگ ہیں، مقصود ایک ہی ہے، مقصود ایک ہے، اس لیے سب کا رد ہے. اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے جب اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام کیا، اس اختتام میں آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی
कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि अल्लाह की औलाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? अगर औलाद होती तो फिर वो वसीला बनता, पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता। अल्लाह ताला ने अपने तक पहुंचने के लिए कोई वसीला नहीं रखा। अल्लाह के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। वो जालिम है, वो मजलूम है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्तिजा कर सकता है। जी, वलम यकुल्लहु शरीकुन, किसका? इसम फाइल रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे। फी ही, उसमें, यानी उस मकाम में जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए, उसमें रुकेंगे, वो ठहरेंगे। कितना? अबदन, हमेशा हमेशा। मालहुम, नहीं है उनके पास, बिही, इस बारे में, मिन इल्मिन, इल्म। किन के पास इल्म नहीं है? इन फिरक के जाल्ला के पास, यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास, मुशरिकीन मक्का, पुराने या नए, इन मुशरिकीन के पास इल्म नहीं है। ना इनके पास है, वला ली आबाइहिम, ना इनके आबा अजदाद के पास है। किस बारे में? इस बारे में जो उन्होंने दावा किया है। दावा क्या किया? अल्लाह की औलाद है। इत्तखज़ल्लाहु वलदा, कोई इल्म नहीं है इनके पास। फिर अल्लाह ने इस जुमले को कितना बड़ा करार दिया है। अल्लाह फरमाता है कबूरत कलीमतन, बहुत बड़ी है तोहमत। कलीमतन बमाना तोहमत, ये तोहमत बहुत बड़ी है। तखरुजु मिन अफवाहिहिम, जो उनके मुंह से निकल रही है। बड़ी है तोहमत जो उनके मुंह से निकल रही है। जी जी, अफवाह जमा कसीगा। यकूलूना, नहीं वो कह रहे, इल्ला कज़िबन, मगर झूठ। तीन बातें कह दी अल्लाह ने सिर्फ एक आयत में, इस अकीदे के रद्द में। पहली बात क्या? इल्म नहीं है, जाहिल है ये लोग, इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह पर बहुत बड़ी तोहमत लगाई है। और तीसरी बात, अल्लाह ने फरमाया ये झूठ है। अल्लाह का कोई वसीला बना देना, अल्लाह की तरफ किसी ऐसी चीज की निस्बत कर देना जो साबित नहीं है, तो ये एक तोहमत भी है, ये एक झूठ भी है, और ये जहालत है। बल्कि अगर हम कबायर की फहरिस्त में देखें, शिर्क के बाद सबसे बड़ा कबीरा गुनाह कौन सा है? जी जी नहीं, जी नहीं, अल्लाह की तरफ वो बात मंसूब कर देना जो अल्लाह ने नहीं कही। अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ किसी बात की निस्बत का मतलब क्या है? शरीयत बयान कर रहे हैं, आप उसको तशरीह हैसियत दे रहे हैं, ये शरीयत का हिस्सा बन गया, और हालांकि वो शरीयत नहीं है, शरीयत साजी कुफर है ये। फलअल्लका बाखिउन नफ्सक, शायद कि आप, बाखिउन, जी अलल्लाहि कज़िबन, फलअल्लका बाखिउन, शायद कि आप खत्म करने वाले हैं, हलाक करने वाले हैं, नफ्सा का, अपनी जान को। अला आसारिहिम, उनके पीछे, इल्लम युमिनू, के वो ईमान नहीं ला रहे, बिहादल हदीसी, इस कुरान पर, कि वो ईमान नहीं ला रहे इस कुरान पर, आसाफन, रंजीदा होकर, रंज में है, उनके पीछे। ये असफन जो है ना,
اس کا تعلق باقی نفسہ کے ساتھ ہے. شاید کہ آپ اصل معنی یہ ہوگا شاید کہ آپ ختم کرنے والے ہیں اپنے نفس کو رنجیدہ ہو کر رنج اور غم میں. کس وجہ سے؟ کہ وہ ایمان نہیں لائے. اب اندازہ لگائیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت اور محبت کی انتہا کو بیان کر رہی ہے. جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، جو آپ کو عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے، انہی کے حق میں رات کو رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. اتنا روتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے اس جگہ پر اور سورہ شعراء میں ان دونوں مقامات پر یہ کہا ہے پیغمبر آپ اپنے آپ کو اتنا رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے رہبر، یہ ہوتا ہے رہنما، یہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے. ہم تو کسی کو تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم اس جہنم کی آگ میں کود رہے ہو. کس کے پاس پیریڈ ابھی؟ کون پڑھا ہے؟ شیخ نظام پڑھا. ٹھیک. تو دیکھیں حدیث کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو. تو حدیث اللہ کی بات کو بھی کہتے ہیں اور حدیث رسول اللہ کی بات کو بھی کہتے ہیں. جی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا اس قرآن کے بعد پھر کس بات پر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ یہ لعلہ کون سا سیگا ہے؟ لعلہ فعل ناقص، حروف مشبہ بالفعل. لعلہ کون سا معنی دیتا ہے؟ ترجی. ایک ہوتی ہے تمنی، ایک ہوتی ہے ترجی. لیتا تمنا کا معنی دیتا ہے اور یہ ترجی کا. ترجی مطلب ایسی چیز کی امید رکھنا جس کا حصول ممکن ہو، اور لیتا ایسی چیز کی آرزو کرنا جس کا حصول ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیں پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں، وہ 3 فضائل جو آپ نے پوچھے ہیں، وہ پہلی فضیلت یہ بیان کی کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے میں، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کو نور عطا فرماتا ہے، خاص روشنی. اور تیسری اللہ تعالیٰ سکینت، اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ مطلب قرآن کی بھی بالخصوص اس کی بھی تلاوت سے اللہ ایک سکینت اور اطمینان انسان کو عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.